अस्सलाम वालेकुम। आज हम AVR माइक्रो कंट्रोलर की सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 16 एग्जांपल्स कवर कर ली थी। तो एग्जांपल 17 से ऑनवर्ड जो है इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल 17 ये है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसकी पोर्ट बी की बिट नंबर 3 और बिट नंबर 4 पे लॉजिक वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी वहाँ पे पुश बटन्स लगे हुए हैं और उन दो बटन्स को देख के आपने उनकी आस्की वैल्यू जो है पोर्ट डी पे सेंड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों बिट्स पे अगर 00 आ रहा है तो 00 जो है वो यानी डेसिमल में 0 के इक्वल हुआ, और फिर आपने पोर्ट डी पे 0 नहीं भेजना बल्कि आपने 0 का आस्की कोड सेंड करना है या करेक्टर 0 भेजना है, एक ही बात है। इसी तरह अगर आपकी PB4 से जो है इनपुट लॉजिक 0 आ रही है और PB3 पे इनपुट जो है लॉजिक 1 आ रही है, तो जो 0 1 है वो मिलके क्या बनता है, डेसिमल में 1 के इक्वल हुआ। तो 1 का जो आस्की कोड है वो आपने पोर्ट डी पे सेंड करना है। सिमिलरली 1 0 के केस में 2 बना तो आपने 2 का आस्की कोड भेजना है, और 1 1 के केस में 3 बना तो आपने 3 का आस्की कोड भेजना है। सबसे पहले सेटअप फंक्शन में आए। इसमें अब हमने ये बताना है कि पोर्ट बी की ये जो दो बिट्स हैं, बिट नंबर 4 और बिट नंबर 3, ये दोनों हमारी इनपुट पिन्स हैं। तो हमने DDR-B को एक ऐसे नंबर के साथ एंड किया जिसकी बिट नंबर 3 और बिट नंबर 4 दोनों 0 हैं, बाकी सारी बिट्स 1 हैं। तो ये हमने मास्किंग की है ना। तो इससे क्या होगा कि DDR-B की जो बिट नंबर 3 और 4 हैं वो 0 0 हो जाएंगी। तो उसकी वजह से ये जो दो पिन्स हैं, यानी आर्डिनो बोर्ड में पिन नंबर 11 एंड 12, ये हमारी जो है इनपुट पिन्स बन जाएंगी। फिर हमने कहा कि इनपुट होने के साथ साथ उनके पुलअप्स भी एक्टिवेट हो जाएं। तो इन दोनों बिट्स को हमने पोर्ट बी रजिस्टर में 1 1 भेजना है। तो ये हमने ऐसा मास्क बनाया है जिसकी बिट नंबर 3 एंड बिट नंबर 4 1 1 है, और पोर्ट बी के साथ हमने और किया। मतलब ये कि बाकी बिट्स तो चेंज ना हों, लेकिन सिर्फ ये दो बिट्स जो हैं ये तो ज़रूर 1 1 हो जाए। फिर हमने कहा कि पूरी की पूरी पोर्ट डी जो है हमारी आउटपुट पोर्ट है। तो सबसे पहले सेटअप फंक्शन चलता है। तो ये सारा कोड चल गया, यानी जब हम आर्डिनो को पावर ऑन करते हैं। उसके बाद जो है लूप फंक्शन चलता रहता है बार बार जब तक वो पावर ऑन है, लेकिन पहली दफ़ा जो है सेटअप चलेगा। तो लूप फंक्शन में है तो इसमें स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। नहीं, अगर आपकी इस तरह की कोडिंग आपने करनी है ना कि इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस नंबर, एल्स इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस नंबर, एल्स इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस नंबर, एल्स इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस नंबर, यानी इस तरह मल्टीपल इक्वल टू वाले केसेस हैं ना, तो फिर आप बजाय उनको एल्स इफ़ से करने के आप उनको स्विच स्टेटमेंट से भी कर सकते हो ना। तो कोड जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छी उसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी। ऑल दो इसको इफ़ एल्स की मदद से भी किया जा सकता है। तो हमने कहा कि पिन बी की ये जो दो बिट्स हैं, यानी बिट नंबर 3 और बिट नंबर 4, इनको हमने बिट वाइज एंड किया, ठीक है। तो अब एक नंबर को हम इस नंबर के साथ जो है ना एंड कर रहे हैं। अब हम एक 8 बिट नंबर को जो कि पिन बी में पड़ा हुआ है उसको इस 8 बिट मास्क के साथ एंड कर रहे हैं। तो ये दो बिट्स 1 हैं। इसका मतलब है कि 4 पॉसिबल आंसर्स हैं। हो सकता है दोनों बिट्स 0 हों, मे बी ये वाली बिट 0 हो लेकिन ये 1 हो, ये 1 हो लेकिन ये 0 हो, या फिर दोनों 1 1 हो। तो केस कीवर्ड लगेगा और स्विच स्टेटमेंट की भी ये करली ब्रैकेट्स लगाई जाएंगी। तो हमने कहा
یعنی اس والے کیس میں جب کہ دونوں بٹس 0 ہیں، پورٹ ڈی پہ 0 کا آسکی کوڈ بھیجو۔ تو کریکٹر 0 کا مطلب یہی ہے کہ کمپائلر جو ہے آسکی ٹیبل کو فالو کرتے ہوئے اس کا آسکی کوڈ بھیج دے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کریکٹر 0 کا آسکی کوڈ جو ہے وہ ہیگزا ڈیسیمل میں 30 ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو پورٹ ڈی از اکول ٹو 0x30، تو تب پھر یہ سنگل کوٹ نہیں لگانے نا۔ تو ہر کیس کنڈیشن کے آخر میں بریک کی ورڈ لگانا ضروری ہے، ورنہ ایک کیس کے ٹرو ہونے پہ نیچے والے سارے کیسز آٹومیٹکلی ٹرو ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے بریک کی ورڈ نہیں لگایا۔ اسی طرح چلیں آخری میں آتے ہیں، جب کیس 1 ہے تو ہم نے کہا 3 کا آسکی کوڈ سینڈ کرو، تو 0 کا آسکی کوڈ 30 ہوتا ہے ہیگزا ڈیسیمل میں، 1 کا 31 ہوتا ہے، 2 کا 32 ہوتا ہے، اور 3 کا 33 ہوتا ہے۔ اسی طرح 9 کا جو آسکی کوڈ ہے وہ 39 ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کوڈ ہو گیا۔ اب اس میں دیکھیں، یہ ویڈیو اینیمیشن میں دیکھیں، تو اس ویڈیو اینیمیشن میں دیکھیں ان پروٹیوس میں جب ہم اس کی سیمولیشن چلائیں گے تو اس طرح 2 پش بٹنز لگائیں گے، تو آپ دیکھیں یہ پش بٹن ہم نے پریس نہیں کیا نا، تو یہ ریڈ کلر کا مطلب ہے کہ یہ لاجک 1 دے رہا ہے، اور بلو کا مطلب ہے یہ لاجک 0 دے رہا ہے کیونکہ یہ بٹن پریس ہوا ہے نا۔ تو 1 0 جو ہے 2 بنا، تو 2 کا نمبر 2 کا جو آسکی کوڈ ہے وہ 32 ہوتا ہے، یعنی جب ہم کریکٹر 2 سینڈ کریں گے پورٹ ڈی پہ تو 32 جو ہے وہ ملے گا ہمیں۔ اب دیکھیں ہم نے دونوں بٹنز ریلیز کر دیے ہیں، تو چونکہ ہم نے یہاں پل اپ رجسٹرز ایکٹیویٹ کیے ہیں تو ان کی وجہ سے لاجک 1 ان پٹ ملا دونوں ان پٹس پہ، تو 1 1 بنی ان پٹ، تو 1 1 جو ہے وہ 3 بنا، اور نمبر 3 کو کریکٹر 3 میں کنورٹ کیا تو آسکی ٹیبل میں 33 ویلیو آئی ان ہیگزا ڈیسیمل۔ تو دونوں بٹنز ہمارے اوپن ہیں تو اس کیس میں جو ہے 33 شو ہوگا۔ اب اسی طرح اگر ہم یہ والا بٹن پریس کرتے ہیں لیکن یہ بٹن ریلیز کرتے ہیں تو 0 اور 1 بنا، تو 0 1 کے کیس میں کیا ہوگا، نمبر 1 کے اگینسٹ ہم نے کریکٹر 1 کا آسکی کوڈ بھیجا تو وہ جو ہے ہیگزا ڈیسیمل میں 31 ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل پہ آتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ آپ ایک ایسا پروگرام لکھو جس میں آپ پورٹ بی کی بٹ نمبر 3 کو مانیٹر کر رہے ہو، اگر جو ہے یہ پی بی 3 جو ہے اگر یہ 1 ہے، ٹھیک ہے، تو پورٹ بی کی بٹ نمبر 4 کو جو ہے آپ ان پٹ پن بنا دو، یعنی یہ جو پن نمبر 12 ہے نا، یہ پی بی 4 ہے نا، تو اس کو آپ ان پٹ پن بنا دو اگر جو ہے اس سے نیچے والی پن پہ لاجک 1 ان پٹ آ رہی ہے۔ تو اگر لاجک 1 ان پٹ آ رہی ہے اس پن پہ تو اس سے اگلی والی پن کو جو ہے آپ ان پٹ پن کنفیگر کر دو، اور اگر یہاں سے لاجک 0 آ رہا ہے تو آپ اس سے اگلی والی پن یعنی پی بی 4 کو جو ہے ایز اے آؤٹ پٹ پن کنفیگر کر دو۔ تو اس کے سلوشن کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ پورٹ بی کی جو بٹ نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، پی بی 3 وہ ہماری ان پٹ پن ہے، تو ان پٹ ہے تو ہم نے کہا اس کے جو ہے پل اپس بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر یہ کوڈ لکھا کہ پورٹ بی از اکول ٹو پورٹ بی اور بٹ نمبر 3 جو ہے وہ 1 ہو جائے، یعنی یہ ہم نے اور گیٹ یوز کیا نا۔ اس کے بعد لوپ فنکشن چلے گا، تو ہم نے کہا کہ ایک پورٹ بی ہے اس کو یعنی ریڈ کرو، یعنی پن بی رجسٹر کی مدد سے، لیکن ریڈ کرنے کے بعد یہ دیکھو کہ اس کی بٹ نمبر 3 کی کیا لاجک ویلیو ہے۔ تو ہم نے ایک ایسا ماسک بنایا جس کی بٹ نمبر 3 1 ہے، اگر وہ بٹ 1 ہے تو یہی ماسک والا آنسر ہمیں دوبارہ سے ریٹرن ہوگا، تو ایک نان زیرو آنسر ہے، مطلب ٹرو کنڈیشن ہے، اور اگر جو ہے وہ والی بٹ نمبر 3 جو ہے پورٹ بی کی وہ 0 ہے تو ہمیں 0 آنسر ملے گا، تو وہ ایک فالس کنڈیشن ہے۔ تو ہم نے کہا اگر بٹ نمبر 3 1 ہے تو پورٹ بی کو آپ ان پٹ پن کنفیگر کر دو، مطلب یہ کہ ڈی ڈی آر بی میں بٹ نمبر 4 کو 0 کر دو، اور اگر ہمیں ان پٹ پہ آ رہا ہے لاجک 0
तो PB4 को आउटपुट पिन कॉन्फ़िगर कर दो, यानी कि DDR-B की बिट नंबर 4 को 1 कर दो। तो अब ये एनिमेशन देखें, तो ये देखें जब हम बटन प्रेस करते हैं तो प्रेस करने पे क्या होता है, यानी लॉजिक 0 जाता है। लॉजिक 0 जाने पे एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, और उस केस में क्या होता है कि जो PB4 है वो हमारी आउटपुट पिन कॉन्फ़िगर हो जाती है, ठीक है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लॉजिक 0 आउट कर रही है ना। और अगर हम क्या करते हैं कि इसको बटन को रिलीज़ करते हैं तो लॉजिक 1 जाता है। लॉजिक 1 के केस में इफ़ वाली कंडीशन चलती है, और उससे ये जो PB4 है वो इनपुट पिन कॉन्फ़िगर हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि BCD नंबर्स क्या होते हैं ना। ये BCD नंबर्स जो हैं बाइनरी में नंबर्स होते हैं, लेकिन ये 0 से 9 तक होते हैं। तो आगे 10 से 15 तक जो बाइनरी नंबर्स हैं वो BCD नहीं है, वो इनवैलिड BCD हैं, यानी बाइनरी में होते हैं 4 बिट बाइनरी में, लेकिन इनकी वैल्यू सिर्फ 0 से 9 तक होती है। तो पैक्ड BCD का क्या मतलब है, आप ये करो कि यानी आपके पास 8 बिट की स्टोरेज है तो लोअर 4 बिट में एक BCD नंबर रख दो, हायर 4 बिट में दूसरा BCD नंबर रख दो। तो अगर हम 8 बिट स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम बाइनरी नंबर स्टोर कर रहे हैं ना, तो मेरी रेंज बनेगी 0 से लेकर 255 तक। लेकिन अब वही स्टोरेज है, लेकिन उसमें BCD नंबर स्टोर हो रहे हैं, तो अब इसमें जो नंबर स्टोर करने की जो रेंज है वो मेरी 00 से लेकर 99 तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक पैक्ड BCD नंबर है 2 और 9, तो वो किसी बाइट डाटा टाइप में पड़ा है। तो आप इसका 2 और 9 सेपरेट करो, और फिर 2 का भी ASCII 2 बनाओ और 9 का भी ASCII 9 बनाओ, यानी ASCII करैक्टर बनाओ ना। तो वो ASCII करैक्टर्स जो हैं वो आप पोर्ट D पे सेंड करो, यानी 2 का जो ASCII कोड है एज आ यानी करैक्टर 2 वो 32 बनता है, इसी तरह 9 का जो है 39 बनता है। तो उसमें देखें हमने कहा पोर्ट B हमारी आउटपुट पोर्ट है, और उसके बाद हमने कहा ये जो 29 है ना, इसकी ये जो अपर 4 बिट्स जिसमें 2 पड़ा हुआ है ना, इनको 0 कर दो ना। तो हमने एक ऐसे नंबर के साथ मास्क किया जिसकी अपर 4 बिट्स 0 हैं और लोअर 4 बिट्स जो हैं 1 1 1 1 हैं, ठीक है। तो मास्क करने से क्या हुआ, R की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 9, यानी ये देखें 29 को हमने 0F के साथ एंड किया तो हमारे पास 9 आंसर आ गया। तो ये हमारी R की वैल्यू है ना। उसके बाद हमने कहा अब हमने करना है कि 9 के साथ जो है 30 और हो जाए या जमा हो जाए, एडिशन हो जाए बेशक, तो ये 39 बन जाएगा ना। तो 39 जो है करैक्टर 9 का ASCII कोड है ना। तो हमने कहा R इज इक्वल टू और आगे प्लस या बिट वाइज और 0x30, तो 9 जो है 39 बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास R में वैल्यू आ गई है करैक्टर 9 की ना। उसके बाद हमने कहा लेफ़्ट साइड पे 2 पड़ा हुआ है, इसको निकालते हैं। तो हमने कहा L इज इक्वल टू पैक्ड BCD नंबर एंडेड विद 0xF0, यानी अपर 4 बिट्स बच जाएं, लोअर 4 बिट्स 0 हो जाएं। तो इस एग्जांपल में देखें कि जब हम 29 को F0 के साथ एंड करेंगे तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में 20 आंसर आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2 है ये अपर 4 बिट्स में पड़ा हुआ है, तो हम इसको लोअर 4 बिट्स में ले जाना चाह रहे हैं। तो हम करेंगे कि ये वाला नंबर शिफ्ट राइट 4 टाइम्स, तो अपर 4 बिट्स में जो नंबर है वो लोअर 4 बिट्स में शिफ्ट हो जाएगा, और इसको जो है हम लिखेंगे L इज इक्वल टू L शिफ्ट राइट 4 टाइम्स। तो जो हमारे पास हेक्साडेसिमल में 20 आंसर आया था वो हेक्साडेसिमल में 02 बन जाएगा। अब हमने कहा कि वो जो 02 है उसके साथ 30 और हो जाए ताकि वो 32 बन जाए। तो L इज इक्वल टू L और 30, तो हमने 2 को 30 के साथ और किया तो ये 32 बना। तो इसका मतलब है L इज इक्वल टू करैक्टर 2 है।
اب اس کے بعد ہم اس کو آدھے سیکنڈ کے ڈیلے کے ساتھ باری باری بھیج رہے ہیں، تو اس کا مطلب BCD 7 سیگمنٹس پہ ہمیں دو ویلیوز نظر آئیں گی. جب کریکٹر 9 جائے گا تو 39 ہمیں نظر آئے گا یہاں پہ، اور جب کریکٹر 2 جائے گا تو ہمیں 32 نظر آئے گا. تو یہ اینیمیشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں 32 ہے، 39 ہے، 32 ہے، 39 ہے، اور آدھے سیکنڈ کے وقفے سے یہ نظر آ رہے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل پہ آتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ پچھلے والے کوسچن کو الٹ کرنا ہے کہ ہمارے پاس کریکٹر 2 کریکٹر 9 موجود ہیں اور ان کا پیکڈ BCD 29 دوبارہ سے بنانا ہے. یہ کوسچن ہے. تو اس کے لیے آپ نے کہا کہ پورٹ D جو ہے آؤٹ پٹ پورٹ ہے، اور اس کے بعد اب کیا کرنا ہے کہ دیکھو 2 کا ASCII کوڈ 32 ہے، 9 کا ASCII کوڈ 39 ہے. اس کا مطلب ہے دونوں کا 30 جو ہے وہ ہم نے اڑانا ہے نا، اور 3 جو ہے اپر 4 بٹس میں پڑا ہوا ہے. تو ہم نے کہا L = L اینڈ 0F. اس کا مطلب کیا ہے کہ L کی ویلیو 32 تھی، اور جب 0F کے ساتھ اینڈ ہوگا تو یہ 02 بچ جائے گا. پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے کہ 02 میں 2 لوور 4 بٹس میں اس کو ہائر 4 بٹس میں لے جانا ہے. تو ہم کہیں گے L = L shift left 4 times. تو یہ ہم نے لکھا، یا شارٹ ہینڈ نوٹیشن میں L shift left = 4. تو وہ 2 جو ہے لوور 4 بٹ سے ہائر 4 بٹس میں چلا جائے گا. اب آتے ہیں R کی طرف، یعنی جس میں کریکٹر 9 پڑا ہوا ہے جو کہ ہیکسا ڈیسیمل میں 39 ہے. ہم نے کہا R = R اینڈ 0x0F، اور اینڈ = یہ شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہے. 39 کو 0F کے ساتھ اینڈ کیا تو R کی ویلیو 09 آ گئی. اب سچویشن یہ ہے کہ R کی ویلیو 09 ہے اور L کی ویلیو 20 ہے ان ہیکسا ڈیسیمل. تو اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، ان دونوں کو بٹ وائز اور کر دو، تو یہ 20 ہے اور یہ 9 ہے، اور یہ آپس میں مل کے 29 بن جائیں گے، اور 29 ہمارا جو ہے پیکڈ BCD نمبر ہے. تو اس لیے کوڈنگ میں ہم نے لکھا پیکڈ BCD نمبر = لیفٹ ویلیو بٹ وائز اور ود رائٹ ویلیو، اور پھر وہ پیکڈ BCD نمبر ہم نے پورٹ D پہ بھیج دیا. تو ہمارے کیس میں 29 بنتا ہے. تو اس طرح سیمولیشن میں BCD 7 سیگمنٹس پہ ہمیں 29 نظر آئے گا. اب یہ دیکھو یہ کام بار بار کرنے کی تو ضرورت ہے نہیں، یعنی ایک دفعہ 29 بن گیا، اب دوبارہ سے یہ ساری کیلکولیشن تو نہیں کرنی نا. تو اس وجہ سے یہ سارے کا سارا کوڈ ہم نے سیٹ اپ کے اندر لکھا ہے، اور لوپ بنانا ہے ضروری ہے لیکن اس میں کوئی کوڈ نہیں لکھیں گے. ایگزامپل 21 پہ آتے ہیں کہ ہمارے پاس دو پیکڈ BCD نمبر پڑے ہوئے ہیں، لیٹس سپوز کہ 7 اور 4 ہے نا. تو آپ یہ کرو کہ 4 کو اپر 4 بٹس میں بھیج دو اور 7 کو لوور 4 بٹس میں لے آؤ، یعنی جو 74 ہے وہ 47 بن جائے. تو اگین ہم نے یہ سارا کام ایک ہی دفعہ کرنا ہے، بار بار تو کرنا نہیں ہے، اس لیے ہم نے وہ کوڈ جو ہے سیٹ اپ میں لکھ دیا. تو ہم نے کہا پیکڈ BCD نمبر جو ہے وہ 74 ہے، اور بائٹ ڈیٹا ٹائپ یوز کی which is equal to unsigned 4، اور L اور R یہ بھی مزید دو ویریبلز بنا لیے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا پورٹ D ہماری آؤٹ پٹ پورٹ ہے، اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں R = 74 شفٹ لیفٹ 4 ٹائمز. تو یہ دیکھیں جب ہم 74 کو شفٹ لیفٹ 4 ٹائمز کریں گے تو اس کا مطلب ہے لوور 4 بٹس میں جو 4 پڑا ہوا ہے وہ اپر 4 بٹس میں چلا جائے گا، اور اپر 4 بٹس میں جو 7 پڑا ہوا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو اس طرح R کی ویلیو 40 آ گئی. اس کے بعد ہم نے کہا L = پیکڈ BCD نمبر شفٹ رائٹ 4 ٹائمز. مطلب یہ کہ 74 میں یہ جو 7 پڑا ہوا ہے اپر 4 بٹس میں، اس کو تو ہم لوور 4 بٹس میں لانا چاہتے ہیں، تو اس لیے اس کو شفٹ رائٹ 4 ٹائمز کیا. تو 7 جو ہے اپر 4 بٹس سے لوور 4 بٹس میں چلا گیا، اور 4 جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اور اپر 4 بٹس میں 4 0 آ گئے، اور وہ ہیکسا ڈیسیمل میں سنگل 0 کے ایکول ہوتے ہیں. تو L کی ویلیو پھر اب 7 ہے اور R کی ویلیو 40 ہے.
تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، دونوں کو آپ اور کر دیں. تو ہیگزا ڈیسیمل میں 7 اور ہیگزا ڈیسیمل میں 40، جب ان کو اور کریں گے تو 47 بنے گا. تو ہم نے کہا پورٹ ڈی از اکول ٹو لیفٹ ویلیو بٹ وائز اور ود رائٹ ویلیو. تو 47 آنسر آیا. تو وہ سیمولیشن میں ہمیں BCD 7 سیگمنٹس پہ نظر آئے گا. اور لوپ میں کچھ نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ ساری کیلکولیشن کر لی ہے، آنسر نکال لیا اور دوبارہ تو نہیں کرنی، اس لیے لوپ کو خالی چھوڑ دیں گے. نیکسٹ ایگزامپل جو ہے بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے پروجیکٹس پوائنٹ آف ویو سے، کہ آپ کے پاس ایک نمبر آیا ہے نا، اور وہ نمبر جو ہے 8 بٹ کا کوئی نمبر ہے نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو 8 بٹ کا کوئی نمبر ہے تو وہ کون سا نمبر ہوگا، یعنی 0 سے 255 تک کوئی نمبر ہوگا. تو مطلب یہ کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کتنے ڈیجٹس ہیں، اس میں 3 ڈیجٹس ہیں، یعنی 2 5 اینڈ 5 میکسیمم، یعنی 3 ڈیجٹس ہیں نا اگر ہمارے پاس یعنی 8 بٹ سٹوریج ہے نا. تو اس کا مطلب ہے وہ جو 255 یا 253 جو بھی وہ ویلیو ہے، اس کا آپ نے ہر ڈیجٹ جو ہے وہ علیحدہ کرنا ہے. 2 کو علیحدہ کرو، 5 کو علیحدہ کرو، 3 کو علیحدہ کرو، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو جو ہے آپ پیرلل پورٹ پہ شو کرو. تو ہم نے کہا نمبر از اکول ٹو 253 یا اکول ٹو بائنڈری میں لکھ دو، یا اکول ٹو لکھ دو 253 اکول ٹو ہیگزا ڈیسیمل کیا ہوتا ہے، یعنی 0xFD ہوتا ہے، تو بے شک آپ FD لکھ دو. اس کے بعد ہم نے یہ تینوں ڈیجٹس علیحدہ کرنے ہیں نا، یعنی 3 جو ہے یہ ہمارا D0 ہوگا، 5 جو ہے D1 ہوگا، اور 2 جو ہے D2 ہوگا. تو اس لیے ہم نے 3 ویریبلز بنا لیے، D0 D1 D2. سیٹ اپ فنکشن میں گئے، ہم نے کہا پورٹ ڈی جو ہے آؤٹ پٹ پورٹ ہے. تب دیکھو یہ جو 253 ہے، اگر میں اس کو 10 پہ ڈیوائڈ کروں تو کوشنٹ تو 25 آئے گا نا، لیکن ریمائنڈر 3 آئے گا. تو کسی بھی نمبر کو میں اگر 10 پہ ڈیوائڈ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اس کی یونٹس پوزیشن پہ جو ڈیجٹ ہے نا وہ میں نے علیحدہ کر لیا ہے ریمائنڈر آپریٹر کی مدد سے نا. تو ہم نے کہا D0 از اکول ٹو 253% 10، تو یعنی 3 ریمائنڈر آئے گا، تو 3 جو ہے ہمارا سیپریٹ ہو کے D0 میں چلا گیا. اب ہم نے کہنا ہے کہ 253 میں سے نا 3 اڑ جائے، یہ خالی 25 بچ جائے. تو ہم لکھیں گے کہ 253 ڈیوائیڈڈ بائی 10. تو چونکہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے نا، اشاریے میں تو نمبر سٹور نہیں ہوگا، تو خالی کوشنٹ 25 ہی ہمارے پاس سٹور ہوگا. تو یعنی 253 ڈیوائیڈڈ بائی 10. تو ہم نے کہا n از اکول ٹو n ڈیوائیڈڈ بائی 10. تو n کی ویلیو ڈویژن سے پہلے 253 تھی، اور یہ ڈویژن ہونے کے بعد اب n جو ہے 25 بچ گیا، 25 بچ گیا. اب آگے چلتے ہیں. اب ہم نے کہا n تو 25 ہے تو اس کا 5 نکالا جا سکتا ہے، یعنی D1 از اکول ٹو 25% 10. تو 25 کو 10 پہ ڈیوائڈ کرو تو ریمائنڈر 5 آئے گا. تو دیکھو D1 میں 5 چلا گیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ جو 25 ہے اس کا 5 اڑ جائے، خالی 2 بچ جائے نا. تو ہم نے کہنا ہے کہ n از اکول ٹو 25 ڈیوائیڈڈ بائی 10. تو n سلیش اکول ٹو 10، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ n از اکول ٹو n ڈیوائیڈڈ بائی 10. تو n کی ویلیو کیا ہو گئی، 2 ہو گئی. تو ہم نے کہا D2 از اکول ٹو 2. تو اس طرح ہم نے سارے ڈیجٹس سیپریٹ کر لیے. اس کے بعد ہم نے ان کو پورٹ ڈی پہ بھیجا آدھے سیکنڈ کے لیے، پھر D1 کو بھیجا آدھے سیکنڈ کے لیے، پھر D0 کو بھیجا آدھے سیکنڈ کے لیے. تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ نمبر نہ بھیجو، ان کے پہلے ASCII بناؤ نا پھر بھیجو. تو آپ ہر نمبر کو 0x30 کے ساتھ اور کر دو پھر بھیج دو. اب ہر نمبر بجائے پورٹ پہ جائے ہر نمبر کا ASCII کوڈ جائے گا. تو جب ہم LCD پروگرامنگ کرتے ہیں اور LCD پہ جب ہم نمبرز شو کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پھر ان کے ASCII جو ہیں وہ سینڈ کرنے ہوتے ہیں نا. تو یہ دیکھیں 253 پھر 253 اور اس طرح 253، یعنی یہ باری باری جا رہے ہیں نا. چلیں آج کی ویڈیو میں جتنی اگزامپلز کافی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں.
اور نیکسٹ ویڈیو میں مزید کچھ ایگزامپلس جو ہیں ہم پڑھیں گے. تو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. اوکے، اللہ حافظ.